مولا نے فرمایا کہ چھوڑ دو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. علی کسی پہ جبراً دین نافذ نہیں کرنا چاہتا. علی کسی پہ جبراً دین نافذ نہیں کرنا چاہتا. اس دین کی حفاظت کے لیے اس خاندان نے خود قربانیاں دی ہے. کسی سے خون نہیں مانگا, خود اس خاندان نے قربانیاں دی ہے. اور آج چونکہ اہل سنت کی روایت کے مطابق سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس دنیا سے جو ہے رحلت کا دن, شہادت کا دن ہے, تو میں اہل سنت کی کتاب سے ہی 2 روایت آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا پہ ظلم ڈھائے جائیں گے, میری بچی کا بچہ شہید کر دیا جائے گا, اس پہ دروازے کو گرایا جائے گا, اس پہ مصائب ڈھائے جائیں گے. یہ رسول خدا نے پہلے ہی آگاہی دے دی تھی, یہ آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی. لوگ ہم سے کہتے ہیں, میں بنا چکا پچھلی دفعہ جو خلافت کا جو موضوع ہے, 12ویں نشست آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں کتاب کے حوالوں کے ساتھ آپ کو ملے گا. فرائض السمتین کے حوالے سے میں نے بات کی تھی, جلد 2 صفحہ نمبر 35 رسول اللہ کی حدیث موجود ہے. آپ نے اس شخص پہ لعنت کی ہے, آپ نے فرمایا کہ خدا کی اس پہ لعنت ہو جو میری بیٹی فاطمہ پہ یہ ظلم کرے گا, اللہ اسے ہمیشہ جہنم میں رکھے جو میری بیٹی فاطمہ پہ یہ مصائب ڈھائے گا. اہل سنت کی کتابوں کی روایت کے مطابق یہ موجود ہے. اب کوئی بندہ نہ مانے تو نہ مانے, ہمیں کسی کو منوانے کا ٹھیکہ نہیں لے کے رکھا. سیدہ مظلوم اس دنیا سے تشریف لے گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے حضرت عمر کو, حضرت ابو بکر کو, خصوصاً حضرت عمر کو نہیں مانتے. ہم آپ کو بتاتے ہم کیوں نہیں مانتے. ہمارا ذاتی ان سے کوئی لینا دینا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے گھر نہیں جلایا, انہوں نے جناب محسن کو شہید نہیں کیا, انہوں نے صرف باہر آ کے دھمکی دی. ابھی آپ نے نام سنا نا مصنف ابن ابی شیبہ, یہ بخاری مسلم کے استاذ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدہ کے گھر کے باہر آ کے حضرت عمر نے دھمکی دی کہ باہر آ جاؤ ورنہ گھر جلا دیا جائے گا, دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. یہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے. درجنوں کتابیں میں پیش کر چکا سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر اہل سنت کی کتاب سے. دھمکی انہوں نے دی, چلو تم شہادت نہیں مانتے نا, نہ صحیح نہ مانو, دھمکی تک تو مانتے ہو, دھمکی تک تو مانتے ہو کہ سیدہ کے گھر کے باہر کھڑے رہ کے دھمکی دی گئی. اندازہ لگاؤ کہ جس دروازے کے سامنے رسول خدا یہ پڑھا کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ, اس گھر کے سامنے کھڑے رہ کے حضرت عمر دھمکی دے رہے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ یزید سے نفرت کیوں ہے؟ چلو چھوڑو اور چھوڑو, یزید سے نفرت کیوں ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے خانہ خدا پہ حملہ کیا تھا, خانہ خدا پہ, بیت اللہ پہ, اللہ کے گھر پہ اس نے حملہ کروایا تھا. کربلا میں اس نے سیدوں کے خیموں پہ آگ لگوائی تھی. ٹھیک ہے, یہ ظلم کیا اس نے آل رسول پہ, رسول اللہ کی آل پہ اس نے یہ ظلم کیا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ہمیں کس نے بتایا؟ کوئی فرشتہ آیا اوپر سے؟ کوئی جنات ہمارے درمیان نمودار ہوا؟ بتاؤ, یا کوئی ہمارے درمیان پرگٹ ہوا کہ اس نے ہمیں آ کے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ لو منظر دیکھو, ٹی وی چالو کر دیتا ہوں, کربلا میں یہ ہوا تھا, بعد میں یہ ہوا. پہلے کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ کتابوں سے پتہ چلا. تاریخ میں یزید کا کردار کیا لکھا گیا, اس پہ کس وجہ سے لعنت ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے خانہ خدا پہ حملہ کیا, اللہ کے گھر پہ حملہ کیا. کتاب میں لکھا ہوا ہے نا, کتاب میں لکھا ہے. تو یہ بھی بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر تھے. ہماری ذاتی ان سے کوئی دشمنی نہیں, آپ مانیں, آپ مانتے رہے. ہم آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں. آپ سے کیا گلہ شکوہ ہوگا؟ آپ کو جب اہل بیت رسول سے نسبت ہی نہیں, ہمیں آپ سے کیا گلہ ہوگا؟ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت اور مودت ہوتی, کم سے کم آپ شیعہ سنی کی نظر سے نہ دیکھتے, رسول کی بیٹی سمجھ کے تو دیکھ لیتے.
رسول کی بیٹی سمجھ کے دیکھ لیتے کم سے کم. یہ بات شیعہ کی بیٹی کی، سنی کی بیٹی کی. شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، ہر مسلک اسلام کے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کی بیٹی کی بات ہے. یہ آسان بات ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد اس دار فانی کو الوداع کہتی ہے اور اسے جنت البقیع میں رات کے اندھیرے میں 70 قبریں بنا کے حیدر کرار دفنا رہے ہیں. یہ کم ظلم ہے؟ کیا وجہ تھی کہ 70 قبریں خود مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا کی کھودی اور آپ خود ذوالفقار کو کندھے پہ رکھ کے آپ پہرا دیتے تھے. خوب ظلم سہے ہیں اس خاندان نے، اس خاندان نے بہت مصائب سہے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم نہیں مانتے، اعلان کہتے ہیں انہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ زندگی موت اللہ، رسول اور اہل بیت رسول کے ہاتھ میں. انہوں نے جب تک چاہا تب تک زندہ رہیں گے، جب انہوں نے چاہا زندگی کو الوداع کہہ دیں گے. لیکن حق زہرا، مصائب زہرا، شہادت محسن، عزاداری حسین، ولایت علی کو چھپا کے، ترک کر کے، گمراہ کر کے لوگوں کو زندگی جینا بھی کوئی جینا ہے؟ کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا؟ حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ غفلت میں جو سوئے ہیں ذرا ان کو جگا دے. حق فاطمہ زہرا کا ذرا کھل کے بتا دے. تیری زباں معین جو حق بول نہ سکے، بہتر ہے اسے کاٹ کے کتوں کو کھلا دے. ایسی زبان کوئی کام کی نہیں جو اہل بیت کے دفاع میں نہ چل سکے. ایسے قدم کوئی کام کے نہیں جو اہل بیت کی حمایت میں نہ اٹھ سکے. وہ ہاتھ کسی کام کے نہیں جو عزاداری حسین کے لیے بلند نہ ہو سکے. وہ آنکھیں کسی کام کی نہیں جو غم حسین میں اشک نہ بہا سکتی ہو. وہ زبان کسی کام کی نہیں جو حق زہرا کے لیے نہ چل سکے. وہ زندگی کسی کام کی نہیں جو اہل بیت کے لیے نہ جی جائے. وہ عقیدہ کسی کام کا نہیں جس عقیدے میں اہل بیت کی حمایت نہ ہو. وہ عقیدہ کسی کام کا نہیں جس میں اہل بیت کی حمایت نہ ہو. ہمارا عقیدہ، ہماری سانسیں، ہماری زندگی سب کچھ اہل بیت سے ہیں. جو اہل بیت کا ہے، حضرت بلال بھی ہے، بظاہر وہ غلام تھے، حبشی تھے. ہماری آنکھوں کے روشن ستارے ہیں. ہمارے دل کی دنیا میں جگمگاتا ہوا ایک تارہ ہے حضرت بلال حبشی. حضرت میثم تمار بظاہر کھجور بیچنے والے. ہمارے سر کے تاج ہے ان کے قدموں میں مس ہونے والے ذرے. ہمارے قدموں کے سر کا، ہمارے جو ہے سر کا تاج ہے حضرت میثم کے قدموں کے خاک کے ذرے. حضرت ابو ذر ہمارے سر کا تاج ہے یہ غلام علی، ہے غلام اہل بیت، ہے صحابی رسول. حضرت سلمان ہمارا عقیدہ ہے. کیا بات کرتے ہو تم کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ جیسا ہم مانتے ویسا آپ ذرا مان کے تو دکھائیں. صحابہ کو پرکھنا ہے تو اہل بیت کی محبت اور مودت سے پرکھا کرو. جس کے دل میں سیدہ زہرا کی، اہل بیت رسول کی، آل رسول کی، اولاد علی کی محبت نہ ہو، اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں رہتا. جناب آپ صحابی کا رٹا لگائے پھرتے ہیں. پڑھو تاریخ، اپنی کتابیں پڑھو. نہیں پڑھ سکتے، اسے قبول نہیں کر سکتے، خود اپنی زبان کاٹ دو. نہیں کاٹ سکتے، اپنی کتابوں کو آگ لگا دو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نہیں پڑھیں گے نہ پڑھیں. آپ سے کوئی جبرن نہیں پڑھواتا. ہمارا عقیدہ ہے، منبر پہ اعلان کہیں گے. جو عقیدہ ہمارا ہے وہ ہے. سیدہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، سیدہ زہرا کے دشمن پہ آج بھی لعنت ہے، سیدہ زہرا کے دشمن پہ قیامت تک لعنت رہے گی.